نحمده ونصلي على رسوله الكريم الأمين المكين الحنين الكريم الرؤوف الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید فی مقام آخر ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم صلوا علیہ. دوستان محترم، آج کی گفتگو اللہ تعالیٰ کی بے شمار حمد و ثنا، تسبیح و تہلیل، اس کے کروڑا احسان کا شکر ادا کرتے ہوئے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات پر کروڑوں درود و سلام کا ہدیہ پیش کرتے ہوئے گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں. بات آج جو کرنا چاہتا ہوں ایک بزرگ کے متعلق. کشف المحجوب کے اندر داتا علی حجویری نے ایک کمال کا ایک بزرگ کا واقعہ بلکہ ان کی شخصیت کا خاکہ پیش کیا ہے، اور جو میں نے جب اس کو پڑھا تو مجھے بہت اچھا لگا. میں اس دور کے اندر تو یہ باتیں سمجھ ہی نہ آئیں، لیکن بہرحال سمجھنے والے تو اللہ تعالیٰ جن سے جو کام لینا چاہتا ہے لے لیتا ہے. تو ایک بزرگ کا ذکر ہے، روز کے ذکر خیر کے اندر اس کی سوانح کے اندر جو ان کی شخصیت کا جو یہاں پہلو بتائے گئے ہیں اس میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں آج کی گفتگو کے اندر. تو اس بزرگ کا نام ہے حضرت ابو تراب عسکری بن الحسین نقشبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ. تو داتا علی حجویری جیسا متوکل علی اللہ اور ولی کامل اور اتنا اچھا بزرگ، اور دین کو اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تزکیے کو اور تصفیہ نفس کو اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پہ چلنے والا وہ ایک پیارا بندہ جو اپنی اس کتاب کے اندر ان کا نام لکھتا ہے، تو اسی سے اندازہ لگائیں کہ وہ ان کی نقابت کر رہا ہے. تو اس کی نقابت کے اندر داتا علی حجویری جیسا بندہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کو کن القابات سے نواز رہا ہے. فرما رہے امام متوکلاں، یعنی اس بزرگ کا ابو تراب عسکری بن الحسینی کے متعلق فرما رہے برگزیدہ اہل زباں ابو تراب عسکری خراسان کے. فرماتے ہیں کہ وہ بہت بڑے اجلہ مشائخ میں سے تھے، جو چوٹی کے مشائخ ہیں ان میں ان کا شمار ہوتا ہے. جواں مردی یعنی تقوی طہارت کے اندر یہاں جواں مردی بولی جاتی ہے. دنیا کے مصائب و آلام سے گزر کر جو راہ حق اور راہ محبت میں اللہ تعالیٰ کی رضا پہ اور پھر ریاضت پہ اور اللہ کی محبت میں جو وہ لوگ محنتیں کرتے ہیں، وہ جو ریاضتیں کرتے ہیں، وہ جو اپنے نفس کو پاک صاف کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی یاد، اللہ تعالیٰ کا عشق اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں جن مشکلات سے گزر جاتے ہیں تو ان کو جواں مرد کہا جاتا ہے ان کے حلقہ احباب میں بزرگوں کی. تو کہا کہ وہ بڑے جواں مرد تھے اور بڑے زاہد تھے، متقی اور پرہیزگاری ان کا ترہ امتیاز تھا، اور ان کی کرامات و عجائبات بھی بے شمار ہیں. یہ والے بزرگ فرما رہے ہیں داتا علی حجویری کہ وہ صاحب کرامت اللہ کے بہت بڑے بزرگ تھے، اور ان کا نظام زندگی کا جو طریق تھا وہ یہ تھا کہ ہمیشہ سیر و سفر کرنے والے صوفیاء کرام جو دنیا میں چلتے ہیں، فسیروا فی الارض کی جو تفسیر ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی فَأَيْنَمَا تَوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اس بات کے اندر جو گم رہتے ہیں تو وہ بھی انہی میں شمار تھے. دنیا سے منہ پھیر کر دشت و جبل میں یعنی جنگلوں میں تنہا پھرا کرتے تھے، اور ایک صحرائے بصرہ میں یعنی بصرہ جو شام کا ایک شہر ہے اس کے ایک صحرائی علاقے میں، جنگلی علاقے میں آپ کی وفات ہوئی. اور مرنے کے بعد الفاظ جو اس واقعے کے اندر ہیں، جو شاید اس شخصیت کو، اس بزرگ کو، اس کا ذکر کرنے سے ہمارے دلوں کے اندر کوئی وہ جو گزرے ہوئے اپنے بزرگوں کی وہ جو یاد رفتہ ہے
کاش وہ کسی طرح وہ بہار آئے ہمارے دلوں کے اندر۔ وہ اس واقعے کے اندر ہے، فرماتے ہیں کہ صحرائے بصرہ میں آپ نے دائی اجل کو لبیک کہا، مرنے کے بعد بہت عرصے تک آپ کا جسم صحرا میں دیکھا گیا، یعنی اسی جنگل کے اندر آپ کا جسم دیکھا گیا کہ آپ قبلہ رو کھڑے ہوئے تھے۔ اللہ اللہ، دنیا سے چلے گئے ہیں یہ بزرگ، فرما رہے ہیں داتا علی حجویری، اور فرما رہے ہیں کہ وہ قبلہ رو کھڑے ہوئے ہیں، ہاتھ میں ان کا ڈنڈا عصا مبارک ہے اور پانی کا برتن سامنے پڑا ہے۔ اللہ اللہ، یعنی اپنے ڈنڈے کے آسرے پہ وہ کھڑے ہیں، دنیا سے گزر چکے ہیں۔ درندے اور جنگلی جانور آپ کے قریب تک نہیں بھٹکتے۔ یہ ایسے، یعنی یہ ان کی کرامت ان کی دنیا سے چلے جانے کے بعد کی تھی، باقی تو اور بے شمار ہیں۔ تو فرماتے ہیں کہ ان کی زندگی کا طریق کیا تھا، ان کی سوچ اور فکر کیا تھی۔ وہ فرماتے تھے، یعنی ابو تراب فرماتے تھے، داتا علی حجویری کاشف المحجوب میں فرما رہے ہیں، یہ صفحہ 185 ہے۔ تو فرما کیا رہے ہیں کہ فرماتے تھے وہ بزرگ کہ درویش کی خوراک وہی ہے جو اسے میسر آئے، یعنی جو ملے اس کے پیچھے بھاگتا نہ پھرے، یہ چاہیے یہ چاہیے یہ چاہیے، جو ملے۔ درویش کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے والے، محبت کرنے والے کو۔ اللہ اللہ، رب تعالیٰ کا عبد، دیوانہ، پچھلے میرے بیان میں تھا کہ وہ مجنوں کو اتنی محبت کیوں تھی، تو میں نے اس پہ اینڈ یہ کیا تھا کہ جس کو پہچان ہوتی ہے اپنے محبوب کی تو وہ اس کی گلیوں میں ایسے ہی گھل جاتا ہے، زندگی اپنی گزار دیتا ہے۔ تو درویش بھی یہ ایک طرح کا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والا ایک عالم جنوں کا، وہ جس کو دنیا میں رب کی محبت کے سوا کچھ نہیں سوچتا، تو یہی لوگ درویش ہوتے ہیں۔ ان کی یہی خوراک، وہ کیا کہتا ہے کہ ساری زندگی روزی روٹی کے پیچھے پڑے رہنا یہ صفت نہیں ہے عبد خاص کی، بلکہ اس کی صفت ہے کہ جو بھی مالک دے دے، جس دن جو کچھ ملے بس وہ پیٹ اسی سے سیدھا کر لے، اس کے علاوہ غذا کے پیچھے نہ مارا پھرتا رہے، اور جو لباس اسے حاصل ہو جائے وہی لباس وہ اختیار کر لے، اسی کو جتنا ملے، یعنی اتنا لباس چاہیے نا جس کے اندر ستر کو ڈھانپا جائے، جس کے اندر صرف ستر کو، یعنی جو چھپانے کی جگہ ہے جسم کی، اس کو ڈھانپا جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا، یا بنی آدم، اے آدم کی اولاد، قد تحقیق انزلنا علیکم، ہم نے تمہارے لیے نازل کیا، لباسن، لباس کو، یواری سوآتکم، جو چھپاتا ہے تمہاری قابل شرم حصوں کو، یعنی لباس کی ڈیفینیشن ہے کہ قابل شرم حصے جو جسم کو ہیں، جن کو ستر بولا جاتا ہے، ان کو جو چھپائے، بس اتنا لباس بندے کے لیے فرض ہے، ضروری ہے۔ اور ساتھ آگے الفاظ اللہ نے فرما دیا وریشا، اور اس کو زینت بھی بخشے، یعنی بندے اور جانور کے اندر فرق تو ہو، یعنی وہ لباس اس کو زینت بھی بخشے، اس کے لیے آرائش کا بھی ہو، اور اس کی شرم گاہ کو بھی چھپائے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ، مگر اصل لباس کیا ہے؟ باہر سو بڑے خوبصورت لباس سے اس نے شرم گاہوں کو چھپایا ہوا ہو، اور اندر اس کی بے حیائی اور بد کرداری کے بچھو ہوں، اور اندر سے وہ کردار کے لحاظ سے ننگا ہو، بد کردار اور گھٹیا انسان ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کی بات، کمال کی بات یہ فرما رہا ہے کہ میری بارگاہ میں جو لباس چاہیے، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو دلوں تک جانتا ہے، یہ لباس جو ظاہری ہے یہ دنیا والوں کے لیے رکھا گیا ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، وہ تقویٰ کا لباس ہے جو اللہ کی بارگاہ میں سب سے بہترین لباس ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیاتِ اللّٰہ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ میری نشانیاں ہیں جو میں تمہیں سمجھا رہا ہوں، لعلہم یذکرون، شاید کہ تم اس سے کوئی نصیحت پکڑ لو۔ یہ اللہ تو شاید اس لیے فرما رہا ہے، اس کے لیے چونکہ لفظی معنی یہی بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ انسان تو ان نصیحتوں سے شاید اپنے نفس کی فریب کاریوں سے نکل کر
شاید تو سمجھ جائے۔ تو وہ بزرگ فرماتے تھے کہ جو لباس میسر آ جائے وہی لباس اس بندے کا جو اس کا جسم ڈھانپ لے۔ تو پھر لباس کے پیچھے دنیا میں کہ یہ قیمتی پہننا ہے، یہ قیمتی پہنا ہے، یہ قیمتی پہنا ہے، یہ اہل درد کا، درویشوں کا، صالحین کا، صوفیوں کا طریقہ نہیں۔ اور اس کی جائے رہائش کہاں قیام کرے؟ بڑا بڑا محل ہو، بڑا سا کمرہ ہو، اس کے اندر یہ بلب ہو، اس کے اندر جناب باتھ روم ہو، اس کے اندر فلاں ہو، یہ کیا کیا چیزیں ہوں؟ نہیں، وہ فرماتے ہیں کہ جہاں وہ وقت گزار سکے، رات اور دن جس جگہ سے گزر سکے وہاں گزارا ہو جائے، بس اتنا قیام کے لیے وہ رہائش کافی ہے۔ مطلب یہ کہ یہ پوری دنیا کے اندر یہ تین ہی فتنے ہیں بڑے بڑے، خوراک کیسی ہو، اور لباس کیسا ہو، اور مکان کیسا ہو۔ اور یہ تینوں سب سے بڑی خواہشیں ہیں کہ میرا لباس عمدہ، میری خوراک عمدہ، اور میرا گھر عمدہ ہو۔ اور یہی وہ بنیادی خواہشات ہیں جن کے پیچھے پھر اور ہزاروں خواہشات پڑی ہوتی ہیں۔ اور دنیا کی انہی تین چیزوں کی وجہ سے بندہ اس دنیا کے اندر گمراہی کی آفات میں مبتلا ہے، بلکہ گمراہی کی آفاتوں میں مبتلا ہے، اور ہوس کی دنیا کے اندر مصروف، یہاں تک کہ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، کہ اسی فکر میں وہ کثرت، اسی چیزوں کی کثرت کی فکر میں پڑے پڑے قبروں تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اللہ، یہ زہری صورت ہے۔ حقیقی معنوں میں درویش کی خوراک کیا ہوتی ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کا ذکر، اور اس کے ذکر پہ پھر واجد اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے، اور وہ جھوم اٹھے، دل سے جھوم اٹھے کہ میں اپنے خالق مالک، اپنے محبوب کا نام لے رہا ہوں، اس کا ذکر کر رہا ہوں، اس نے مجھے اپنے ذکر کی اجازت دی۔ اور لباس کیسا ہو کہ دنیا کی ہر چیز کے لالچ سے پرہیز ہو جائے، جو رب فرماتا ہے سب کچھ اس سے کر گزرے، اور جس سے رب تعالیٰ روکتا ہے، اس کو لباس التقویٰ کہا گیا نا، یہ لباس اس کا ہونا چاہیے، اور اس کی جائے رہائش عالم غیب ہونی چاہیے۔ یہ وہ بزرگ فرما رہے ہیں، اس کی جائے رہائش کا ہو عالم غیب، اس کی جائے رہائش ہو۔ یہ عالم غیب کیا ہوگی؟ اللہ اللہ، وَأَلَّوْ اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لَأَسْقَيْنَاهُم مَّاءً غَدَقًا، حقیقت پر استقامت اختیار کریں تو ہم ان پر باران رحمت برساتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ وہ جو اس پہ کیا کرتے ہیں، اس پہ استقامت رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم ان پر کیا کرتے ہیں؟ اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں۔ اللہ اللہ، تو جو اچھائی کے راستے پہ رہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر ہم ان پہ کیا کرتے ہیں؟ ان پہ اپنی رحمت برسا دیتے ہیں۔ اور جو غلط راستے پہ چلتا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو ذلیل و خوار کر دیتا ہے۔ تو بہرحال یہ اہم بات ہے جو سمجھنے کی کہ وہ ہر حال میں، اصل بات جو کل بھی میں نے بیان میں سمجھائی تھی وہ یہ کہ جب اپنے محبوب سے محبت انتہا کی ہو جاتی ہے تو پھر اس کے سامنے دنیا کی ہر چیز چھوٹی ہو جاتی ہے، اور یہی اخلاص محبت کا کمال ہوتا ہے۔ اور بندے کو اپنے رب سے کمال درجے کی جب محبت ہو جائے تو پھر بندہ کمال کو پہنچتا ہے۔ اور اس کا یہی فرماتے ہیں کہ وہ بزرگ فرماتے تھے کہ اس بندے کا فقر اس کا وطن ہوتا ہے، اور فقر کا وطن عالم غیب ہوتا ہے۔ درجہ کمال یہ ہے کہ درویش کی غذا شراب قرب ہو، شراب قرب یار کا دیدار کو بولا جاتا ہے، اور لباس التقویٰ و مجاہدہ ہو، یعنی وہ نیکی اور عبادت کرتا رہے، اس میں مجاہدہ کرے، اور ہر برائی سے دور ہو جائے، یہ تقویٰ اختیار کرے، وطن عالم غیب ہو۔ اس کی نظر پھر وہاں تک جاتی ہے جو دنیا سے غیب ہوتی ہے، مگر وہ اللہ تعالیٰ کے نظارے دیکھتا ہے، تجلیات ربانی کی سیر کرتا ہے، اس عالم کا وہ بندہ ہوتا ہے۔ طریق فقر ظاہر اور تائید ربانی سے معمور ہو، یعنی ظاہری حالت اس کی
اس کے فقر کی وہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق ہو، جو اللہ نے احکام نازل کی ہیں، کہ اس مستی میں آ کر وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت سے نہ نکلے، اور پھر اس کے ہر عمل کے اندر اللہ کی رحمت جب شامل حال ہو، کسی فتنے میں نہ پڑ جائے، تو پھر اس کے معاملات اور جو اس کے معاملات ہوں وہ بھی ایسے واضح ہوں، اللہ رسول کے حکام کے مطابق روشن اور بیان ہوں، تو ایسا بندہ اس کائنات کے لیے اور دنیا کے لوگوں کے لیے مینارہ نور ہوتا ہے۔ وہ رب کی محبت کا، وہ تقوی طہارت کا، وہ عبادت کا، اس کی صحبت میں بیٹھنے والے بندے پھر اللہ تعالیٰ کے محبوب ترین بندے بنتے ہیں۔ آج دعا ہے جس کا ہم نے ذکر کیا، اللہ تعالیٰ اپنے اس نیک بندے کے صدقے میرے ہم سب کے دلوں کو وہ تقوی، وہ طہارت، وہ فقر، وہ تزکیہ، وہ لباس التقوی عطا فرما دے، اپنے شان کرم سے مرنے سے پہلے وہ پاکیزگی، وہ دل عطا فرما دے جس کے متعلق رب تعالیٰ فرماتا ہے یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتی اللہ بقلب سلیم۔ مجھے تمہاری دھن دولت، تمہاری اہل اولاد سے مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا، تو میرے تو بارگاہ میں جو چیز بہت قدر والی ہے وہ ہے تمہارا پاکیزہ دل، قلب سلیم لے کے آنا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ اپنی شان کریمی سے وہ قلب سلیم عطا فرما دے اور میرے ملک کی بالخصوص خیر فرمائے۔ اس وقت کے یہ کمینے لوگ میرے ملک کی افواج کو نقصان پہنچانے کی اور ملک اور قوم کے درمیان رخنہ ڈالنے کے لیے جو فتنہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے فتنوں سے اس ملک کو بچا لے، اپنے نیک بندوں کا صدقہ ساری امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خصوصی کرم فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔